آج کی صبح ہم زبور 72 سے خدا کا کلام سنیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ایک مشہور زبور ہے۔ ہم سب زبور 72 کے دوسرے حصے سے واقف ہیں، جس کے الفاظ ہیں: رہے گا ناز صدا تھی کر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ چونکہ سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں گایا جاتا ہے۔ لیکن یہ زبور اپنی ذات میں انتہائی اہمیت کا حامل زبور ہے۔ پچھلے اتوار میں نے بتایا تھا کہ بائبل مقدس میں کچھ ایسے مضامین ہیں جن کو شاہی مضامین یا رائل سامز کہا جاتا ہے۔ شاہی مضامین یا رائل سامز وہ زبور ہیں، وہ مضامین ہیں جن میں بالخصوص دنیاوی بادشاہ کو یا بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کے پہلو کی بھی عکاسی ان مضامین کے اندر کی گئی ہے۔ اسی لیے ان مضامین کو شاہی مضامین کہا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ شاہی مضامین کون سے ہیں، اب دوبارہ سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا زبور، 18واں زبور، 20واں زبور، 21واں زبور اور 45واں زبور، زبور 72 جو آج تلاوت کیا گیا، اور اسی طرح سے زبور 89، 101، 110 نمبر زبور، 132 نمبر زبور اور 144 نمبر زبور۔ یہ ایک ایسی فہرست ہے جسے علماء شاہی مضامین کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ آج کی صبح جس زبور پر ہم غور کرنے والے ہیں یہ بھی شاہی مضامین کی فہرست کا حصہ ہے، اور خاص طور پر ہم آج کی صبح اس زبور پر غور کریں گے۔ جب ہم اس زبور پر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو زبور 72 کے سرنامے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سلیمان کا، لیکن جب ہم اپنی نئی بائبلوں کے ترجمے میں اس زبور کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو لکھا گیا ہے بادشاہ کے لیے دعا۔ میرے عزیزو، کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سلیمان نے اس زبور کو لکھا؟ کیونکہ یہاں پر لکھا گیا ہے بادشاہ کے لیے دعا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علماء، جس میں جان کیلون شامل ہے، چارلز سپرجن شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رچرڈ بیلچر، یہ بے شمار ایسے خدا کے خادم ہیں جو اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زبور در حقیقت داؤد نے لکھا جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اور اس زبور کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اپنے بیٹے سلیمان کو، جو کہ وہ مستقبل کا بادشاہ بننے والا تھا، اس کو اس زبور کے الفاظ کے ذریعے سے برکت کی دعا دی۔ پھر سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زبور در حقیقت، باوجود کہ یہاں پر لکھا گیا ہے سلیمان کا مزمور، لیکن در حقیقت یہ زبور جو ہے یہ خداوند کے بندہ داؤد نے اپنی ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں قلم بند کیا اور اس کو اپنے بیٹے سلیمان کے لیے لکھا تاکہ وہ ایک اچھا بادشاہ بن کر اپنی بادشاہت کی ذمہ داریوں کو انجام دے۔
میرے عزیزو، اس زبور کے ہم پہلوؤں کے پر جب بات کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پہلی تو بات جو اس زبور کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سلیمان کے لیے لکھا گیا، یہ سرنامہ جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ زبور جو ہے وہ سلیمان کے لیے لکھا گیا ہے۔ پھر بے شمار ایسی باتیں جن پر آج کی صبح ہم غور کرنے والے ہیں، ان کا تعلق در حقیقت سلیمان کے ساتھ ہے، اور وہ تمام حقیقتیں جن کا تذکرہ اس زبور کے اندر کیا گیا ہے وہ دراصل خداوند کے بندہ سلیمان پر صادق آتی ہیں۔ اس لیے اس زبور کو سلیمان کے دور حکومت سے یا اس کی سلطنت سے منسوب کیا گیا۔ مہربانی کے ساتھ اگر آپ بہن اس کو پیچھے لے جائیں، بینچ پہ بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ابھی ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے اس زبور کے مختلف حصوں پر۔ پہلی بات جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جب ہم 72 زبور کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں دراصل زبور نویس جو ہے، خداوند کا بندہ داؤد جو ہے، وہ اپنے بیٹے سلیمان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما۔ پہلی آیت میں در حقیقت زبور نویس جو ہے، خداوند کا بندہ داؤد جو ہے، وہ مستقبل کے بادشاہ یعنی اپنے بیٹے سلیمان کے لیے خدا کے حضور ملتجی ہے، خدا کے حضور گزارش کرتا ہوا نظر آتا ہے، التجا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند کا بندہ سلیمان جو تھا، جب وہ بادشاہ بنا تو خداوند کا ایک خادم جس کا نام ویرن ویرس بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سلیمان بادشاہ بنا تو اس نے اپنی تاج پوشی کے موقع پر خدا سے جو تحفہ مانگا وہ حکمت اور دانش کا تحفہ تھا۔ اس کا تذکرہ خدا کے کلام کے اندر پایا جاتا ہے، اور جب ہم سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 15ویں آیت تک خدا کے کلام سے پڑھتے ہیں تو وہ بھی خداوند سے صداقت کی، حکمت کی، دانش کی خداوند سے خواہش کرتا ہوا نظر آتا۔ میرے ساتھ نکالیں سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 3 باب، اور وہاں پر ہم اس سارے منظر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے خداوند کے حضور ان ساری باتوں کی خواہش کی۔ آپ اس حوالے کو گھر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس حوالے کے اندر خداوند کا بندہ جو سلیمان ہے وہ خداوند سے درخواست کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں جو پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا سے حکمت اور دانش کی خواہش نہ صرف خداوند کے بندہ سلیمان کی خواہش تھی، بلکہ اس کے باپ کی بھی یہ دعا تھی کہ خداوند اس کو حکمت سے، خداوند اس کو دانش سے ملبس کرے۔ جب اس کے باپ نے ان پہلی آیات میں یہ کہا کہ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما، اور سلیمان نے بھی بادشاہ بننے کے بعد خداوند سے جس چیز کی التجا کی وہ حکمت اور دانش تھی، تو جب ہم سلاطین کی کتاب کے 3 باب کی پہلی آیت سے لے کر 15ویں آیت تک اور پھر اگلی آیات کو پڑھتے ہیں تو خداوند نے اس کو حکمت اور دانش سے ملبس کیا۔ کیا آیات ہے دوسری آیت میں؟ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا، وہ ان لوگوں کے لیے پہاڑ سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے، وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا، وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہے لوگ نسل در نسل اس سے ڈرتے رہیں گے۔ پہلے حصے میں
اور اس زبور کے باقی حصوں میں دراصل سلیمان بادشاہ کی جو سلطنت تھی، اس کی جو بادشاہت تھی، اس کے خواص دراصل اس زبور کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس زبور کے اندر اگرچہ خداوند کا بندہ داؤد خداوند سے التجا کرتا ہے، لیکن اس زبور کے اندر خاص طور پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ پھل پیدا ہوں گے، عدالت کرے گا، وہ لوگوں کا انصاف کرے گا، ظالموں کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالے گا، لوگ نسل در نسل اس سے ڈرتے رہیں گے۔ یہ ساری باتیں کس بات کا اظہار ہے کہ خداوند کا بندہ سلیمان جو ہے اس کے لیے گویا نبوت بھی کی گئی ہے، اس کے لیے پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ انصاف کو لاگو کرے گا، حکمت اور دانش سے تمام فیصلوں کو انجام دے گا۔ سب پہلی جو خصوصیت سلیمان بادشاہ کی بادشاہت کی تھی، اس کی سلطنت کی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ ایک عادل اور منصف بادشاہ تھا، اور اس کے باپ نے چونکہ اس کے لیے درخواست کی اور اس نے خود بھی خداوند سے اپنے بادشاہ بننے کے بعد جو خدا سے تحفہ مانگا، وہ خدا کی حکمت اور دانش تھی۔ اس لیے پہلی خوبی جو خداوند کے بندہ سلیمان کی بادشاہت کی تھی وہ انصاف تھا۔ خداوند نے حکمت اور دانش سے اپنے بندہ کو ملبس کیا، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب اس کے باپ نے بھی اس کے لیے درخواست کی، اس نے خود بھی خداوند سے اس بات کی خواہش کی کہ خداوند اسے حکمت اور دانش سے ملبس کرے۔ تو جب ہم سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 3 باب کی 16 آیت سے لے کر اگلی آیات کو پڑھتے ہیں تو دو قصبیاں جو ہیں وہ سلیمان بادشاہ کے حضور آتی ہیں، اور وہ ایک بچے کے انصاف کے حوالے سے سلیمان بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ گزارش کرتی ہیں۔ جب میرے عزیزو اس سارے معاملے کی خبر سلیمان بادشاہ کو پہنچائی جاتی ہے تو ایک قصبی کیا کہتی ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہوا اور میں زچہ کی حالت میں تھی، اور ساتھ ہی ایک اور عورت تھی اور وہ بھی زچگی کی حالت میں تھی۔ ایسا ہوا کہ ایک رات جب میرا بیٹا میرے ساتھ سویا تھا تو ایسے ہوا کہ دوسری جو عورت میرے ساتھ گھر میں تھی اس کے بھی بیٹا پیدا ہوا تھا، اور جب وہ زچگی کی حالت میں تھی تو رات کو وہ اپنے بیٹے پر لیٹ گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے گویا مار ڈالا۔ اب جو میرا جیتا بیٹا ہے، یہ عورت تقاضا کرتی ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، حالانکہ جب میں سوئی ہوئی تھی اس نے اپنا مرا ہوا بیٹا میرے پہلو میں ڈال دیا اور میرا جیتا بیٹا اپنے پہلو میں ڈال دیا، اور جب میں صبح دودھ پلانے کے لیے اٹھی تو میرے ساتھ وہ مرا ہوا اس عورت کا بچہ تھا اور میرا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو اس سارے معاملے کو سننے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان نے اپنی حکمت کا، اپنی دانش کا اظہار کس طرح سے کیا۔ اس نے کہا کہ ایک تلوار لائی جائے اور اس بچے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اور آدھا ایک کو دے دیا جائے اور آدھا دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کہ حقیقی ماں تھی اور وہ اپنے بچے کو پہچانتی تھی، اس نے کیا کہا، یہ بچہ دوسری عورت کو ہی دے دیا جائے تاکہ یہ بچہ جیتا رہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقی ماں تھی۔ لیکن جو اس کی حقیقی ماں نہیں تھی وہ اس بات کے لیے راضی تھی کہ اگر اس بچے کو 2 ٹکڑے بھی کر دیا جاتا ہے تو میرا کیا جاتا ہے، کیونکہ میرا اپنا تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اور جس عورت نے یہ کہا کہ یہ بچہ اس عورت کو دے دیا جائے، سلیمان نے فیصلہ کرتے ہوئے یہ سنایا کہ اس بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس عورت کے سپرد یہ بچہ کر دیا جائے گا جس نے یہ کہا ہے کہ یہ بچہ دوسری کو دے دیا جائے تاکہ یہ بچہ جیتا رہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، جب ہم سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 3 باب اس کی 16 آیت سے لے کر ہم 28ویں آیت تک کے سارے واقعے کو پڑھتے ہیں
جب خداوند کے بندہ سلیمان نے انصاف کیا، صداقت سے جب اس نے انصاف کیا، تو لوگ اس کی حکمت کے، لوگ اس کے انصاف کے دائی ہو گئے، وہ اس کو سراہنے لگے، وہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگے۔ سو پہلی خوبی جو سلیمان بادشاہ کی میرے عزیزوں اس کی سلطنت کی تھی کہ وہ انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کے انصاف کے پیچھے خدا کی وہ حکمت شامل تھی، خدا کی وہ دانش شامل تھی جو اس کے باپ نے دعا کے ذریعے سے اس کے لیے مانگی تھی، اور اس نے خود بھی خداوند سے ملتجی ہو کر ان ساری باتوں کی درخواست کی تھی۔ سو پہلی صفت جو خداوند کے بندہ سلیمان بادشاہ کی سلطنت کی تھی کہ یہ انصاف پر مبنی اس کی سلطنت تھی، وہ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ ہوا۔ اور چونکہ اس کے باپ نے اس کے لیے درخواست کی تھی کہ اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما، وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے غریبوں کی عدالت کرے گا، اور اس نے ان دو عورتوں کا فیصلہ کرتے ہوئے عملی طور پر اپنے انصاف پسند بادشاہ ہونے کو ثابت کیا۔ دوسری بات جو ہم اس حوالہ سے سیکھ سکتے ہیں، وہ دوسری خوبی جو ہم خاص طور پر خداوند کے بندہ سلیمان کی سلطنت کے حوالے سے غور کر سکتے ہیں کہ سلیمان کی جو سلطنت تھی وہ امن پر مبنی تھی، اس کے اندر پیس تھا، صلح تھا آس پاس کے بادشاہوں کے ساتھ۔ میرے عزیزوں اس کی کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ بادشاہ اس کے مطیع تھے۔ آگے جا کر ہم ان باتوں پر بھی غور کریں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو اس کی سلطنت کی پہلی خوبی تھی وہ ہم نے دیکھی کہ وہ انصاف پر مبنی تھی، اور دوسری خوبی جو جس کے لیے دعا کی گئی وہ امن کی دعا کی گئی کہ خداوند اپنے بندہ کو امن بخشے، جس کا اظہار 7ویں آیت میں ملتا ہے، اور اس کے ایام میں صادق پرامن ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ خداوند کے بندہ خاص طور پر داؤد نے اس کے لیے دعا کی اپنے بیٹے سلیمان کے لیے کہ اس کی سلطنت میں امن و امان رہے، صلح رہے، اور خداوند نے اس کی دعا کو سنا۔ دعا کیا ہے؟ اس کے ایام میں صادق برآمد ہوں، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن امان رہے۔ آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی سلیمان کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ میرے ساتھ نکالیں پہلا سلاطین اس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت۔ پہلا سلاطین اس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اگر ہم 24ویں آیت سے پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے، کیونکہ وہ دریائے فرات کی اس طرف کے سب ملک پر طفس سے غزہ تک سب بادشاہوں پر جو دریائے فرات کی اس طرف تھے فرما روا تھا، اور اس کے چوگرد سب اطراف میں سب سے اس کی صلح تھی۔ 25ویں آیت میں خاص طور پر اس کی امن کی خوبی کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کی سلطنت میں جو امن تھا۔ اور سلیمان عمر بار یہودا اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے پیر سبا تک امن سے رہتا تھا۔ سلیمان کی سلطنت کے اندر کلام میں لکھا ہے سلیمان کی عمر بھر جب تک وہ سلطنت کرتا رہا، دان سے لے کر پیر سبا تک یہودا کے لوگ، اسرائیل کے لوگ، میرے عزیزوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ اپنی طاق کے نیچے اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے جب تک سلیمان جیتا رہا وہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہے۔ اس کے باپ نے دعا کی کہ خداوند اسے حکمت دے، خداوند نے اسے حکمت دی، اور اس نے حکمت سے ان 2 قصبیوں کے بچے کا فیصلہ کیا۔ خداوند نے اس کے بعد داؤد نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کی سلطنت کے ایام میں امن و امان رہے، اور ہم نے دیکھا سلاطین کی کتاب، پہلے سلاطین کی کتاب کے 4 باب کی 24ویں اور 25ویں آیات نے اس کے دور میں ہر ایک شخص اپنی طاق کے نیچے اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے جب تک خداوند کا بندہ سلیمان جیتا رہا، دان سے پیر سبا تک وہ امن و امان کی حالت میں رہے۔ آئیے اور چند خوبیوں پر غور کرتے ہیں جو خداوند کے بندہ سلطنت کی خاص خوبیاں تھیں۔ تیسری بات مالی خوشحالی،
اس کی سلطنت میں تھی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہر قسم کی مالی خوشحالی خدا کے بندہ سلیمان کے دور میں تھی۔ خاص طور پر یہاں پر جب یہ بات لکھی ہے ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد خاص طور پر جب ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں کہ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح چومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اناج کی افراط تھی، ہر طرح کی خوشحالی خدا ان کے بندہ سلیمان کے دور میں تھی، اور اس کے لیے اس کا باپ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 3 آیت میں 4 آیت کے اندر وہ خوشحالی کی دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کا باپ، اور 16ویں آیت میں کہتا ہے اسی طرح کے الفاظ خوشحالی کے لیے میرے عزیزو خدا ان کے بندہ کے لیے دعا کی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی خوشحالی خدا ان کے بندہ سلیمان کے دور میں تھی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بے شمار سونا، بے شمار چاندی اور ہر طرح کی جو برکات تھی وہ بکثرت خدا ان کے بندہ سلیمان کے دور میں تھی۔ پہلا سلاطین اس کا 3 باب جب ہم 20ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو سلیمان کے دور کو خوشحالی کے دور سے نئی بائبلوں میں عبارت کیا گیا ہے، اور لکھا ہے یہودا اور اسرائیل کے لوگ کثرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھے۔ اس کی خوشحالی کے بارے میں سنیے، اور یہودا اور اسرائیل کے لوگ کثرت میں سمندر کی ریت کی مانند تھے، اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے۔ اس کے بعد داؤد نے اس کے لیے دعا کی کہ خداوند اس کے ایام میں جب وہ بادشاہ بنے، خدا اس کی رعایا کو خوشحالی بخشے، ان کے پاس ہر طرح کی برکت میسر ہو، پہاڑوں پر سے اناج پیدا ہو، پھل پیدا ہو، کثرت سے خدا افراد کے ساتھ خدا کے لوگوں کو برکت بخشے۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 4 باب اس کی 20ویں آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا ان کے بندہ سلیمان کا دور ایک خوشحالی کا دور تھا۔ پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی؟ انصاف کا دور تھا، کیونکہ انصاف کے لیے خدا ان کے بندہ داؤد نے دعا کی۔ پھر ہم نے دوسری بات کیا سیکھی؟ اس کے دور میں امن تھا، اس کی جنگ نہیں تھی بلکہ بادشاہ اس کے مطیع تھے، امن و امان اس کی سلطنت کے تمام ایام میں رہا۔ اور تیسری بات جو ہم نے خدا ان کے بندہ سلیمان کی سلطنت کے حوالے سے جس کی دعا اس کے لیے کی گئی، جو اس پر پوری اتری اور وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی، اس کے دور میں مکمل طور پر خوشحالی تھی۔ ایک اور چیز جس کی بابت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، چوتھی صرف جس کے لیے دعا کی اس کے باپ نے، اور وہ کیا تھی؟ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ زبور نویس خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے کی سلطنت کی وسعت کے لیے کہ اس کی جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں وہ کہتا ہے وہ سمندر سے لے کر سمندر تک، دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک اس کی سلطنت ہو۔ اور یہ دعا میرے عزیزو اس کے لیے کی گئی۔ میرے ساتھ نکالے پہلا سلاطین، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی سلطنت کی حد کیا تھی، وسعت کیا تھی، جیوگرافیکلی اس کی باؤنڈریز کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور کلام میں لکھا ہے پہلا سلاطین اس کا 4 باب اس کی 21ویں آیت میں، اور سلیمان دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا۔ سلیمان دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک تک اور مصر کی حد تک سب مملکتوں پر کیا تھا؟ حکمران تھا۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس کے باپ نے چونکہ اس کی کے لیے دعا کی کہ خداوند اس کی سلطنت کو وسعت بخشے۔ وہ جیوگرافیکلی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا رقبہ کیا ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ ہم ایک محدود ایک باؤنڈری ہے جو ہر ملک کی ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بات کہتا ہے کہ اس کی سلطنت ایک وسیع سلطنت تھی، اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟
चौथी वजह मैंने बयान किया, क्योंकि ज़बूर नवीस ने, उसके बाप दाऊद ने उसके लिए दुआ की थी कि उसकी सल्तनत 8वीं आयत में समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से ज़मीन की इंतहा तक होगी। मेरे अज़ीज़ो, उसके बाप ने चूँकि उसके लिए दुआ की, इसलिए खुदावन ने उसकी सल्तनत को वुसअत भी बख्शी, अमन बख्शा। उसके दौर में खुशहाली थी मेरे अज़ीज़ो, उसके दौर में अमन था। और इसके साथ साथ चौथी बात हमने ये सीखी कि उसके दौर में खुदा ने उसकी सल्तनत को बहुत ज़्यादा वुसअत बख्शी थी। उस सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक और 5वीं खूबी जो मैं उसकी सल्तनत के हवाले से बयान करना चाहता हूँ, उसका बाप दाऊद उसके लिए दुआ करता है। देखिए कलाम में लिखा है, बियाबान के रहने वाले नामी आयत से उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। तरसीस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे। तरसीस और जजीरों के बादशाह उसके सामने नजरें गुजरानेंगे। सबा और सीबा के लोग हदिये लाएंगे। उसकी सल्तनत की जो 5वीं खास बात थी, जिसके लिए 72 ज़बूर में खुदावंद का बंदा दाऊद अपने बेटे के लिए दुआ करता है कि कौमों के सलातीन, कौमों के बादशाह उसके लिए हदिये लाएंगे, नजराने उसके हुजूर लेकर आएंगे। और ये बात बिल्कुल जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो उस पर सादक आती है। मेरे ज़िदो, देखिए अगर आप मेरे साथ निकाले पहला सलातीन, उसका 3रा बाब, उसकी 21वीं आयत देखें, उसको किस किस्म के हदिये और नजराने जो थे वो उसको मिला करते थे। पहला सलातीन उसका 4था बाब उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है, और सुलेमान दरियाए फरात से फिलिस्तीयों के मुल्क तक और मिस्र की सरहद तक सब ममलकतों पर हुक्मरान था और उसके लिए हदिये लाती थी, उसके लिए हदिये लाती थी। और सुलेमान की उम्र भर उसकी मुती रही। सल्तने आसपास के बादशाह, हुक्मरान, ममलकतों के लोग उसके लिए हदिये और नजराने लेकर आते थे, जिसका जिक्र जो है वो सलातीन की किताब के 4थे बाब में हमने पढ़ा। और इसका सबब भी क्या था, क्योंकि उसके बाप दाऊद ने ज़बूर 72 में उसके लिए दुआ मांगी थी कि खुदावंद के बंदा सुलेमान को, आसपास की अक़वाम के बादशाह उसके हुजूर नजरें गुजराने, बादशाह उसके लिए, सलातीन उसके लिए हदिये लेकर आए। और ये 5वीं खूबी हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा सुलेमान की ज़िंदगी में पूरी हुई, क्योंकि उसके बाप ने 9वीं और 10वीं आयत में उसके लिए दुआ की कि कौमों के बादशाह उसके लिए हदिये और नजराने गुजराने। 6ठी खूबी हम देख सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने सलातीन की किताब, पहले सलातीन की किताब के 4थे बाब में पढ़ा। कौमें उसकी मती थी, इसको हम शामिल कर सकते हैं। बादशाहों का हदिया लाना, उसकी हिकमत से मेरे अज़ीज़ों महसूस होना, ये इस बात की अलामत थी कि वो सब उसके मती थे। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे और कुल कौमें उसकी मती होंगी। सो 6ठी खूबी जो हम ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए खुदा का बंदा दाऊद अपने बेटे के लिए दुआ करता हुआ नजर आता है, वो ये है, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे और कुल कौमें उसकी मती होंगी। अभी जो हवाला हमने पढ़ा है वो ना सिर्फ हदिये देते थे, कलाम कहता है उम्र भर सब फरमारवा और सल्तनतें उसकी मती रही, उसके ताबे रही। सो ये वो 6ठी रिक्वेस्ट थी जो उसके बाप दाऊद ने 72 ज़बूर में अपने बेटे के लिए की, और खुदा ने इस 6ठी बात को भी उसकी ज़िंदगी में क्या किया, पूरा किया। 7वीं बात जो हम देख सकते हैं वो ये है कि उसकी सल्तनत के अंदर खुदावन ने उसे दुश्मनों पर फतह बख्शी, क्योंकि उसके बाप ने मेरे अज़ीज़ों उसके लिए दुआ की थी। और कलाम में लिखा, बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे, उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। ये लाजमी नहीं था कि दुश्मन खाक चाटा करते थे, बल्कि एक मुहावरा है जो दुश्मनों की शिकस्त को पेश करता है, जो कि उस जमाने में बोला जाता था। और यहाँ पर
9ویں آیت کے یہ الفاظ، جس کی دعا اس کا باپ اس کے لیے کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا اسے دشمنوں پر فتح یابی عطا فرمائے، اور خدا نے اس کے ایام میں اس کو فتح یابی بھی بخشی۔ آئیے ایک اور خاص بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں پر سونے کے حوالے سے خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے ہم پڑھیں ذرا، کلام میں لکھا ہے 15ویں آیت میں، وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے۔ خصوصی طور پر سونے کا تذکرہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا گیا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ سلیمان کو کثرت سے برکت دی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ نکالے پہلا سلاطین اس کا 10واں باب ذرا، یہ بڑا حوالہ اہم ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 10واں باب، کس طرح کا سونا خصوصی طور پر لکھا گیا ہے کہ سبا کے لوگ اس کے لیے سونا لائیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھیں پہلا سلاطین اس کا 10واں باب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے یہاں پر اس کا باپ داؤد اس کے لیے کیا دعا کرتا ہے، پہلے اس کو دیکھیے۔ 72 زبور میں کیا کہتا ہے، سبا کے لوگ اس کے لیے سونا لائیں گے۔ اب سبا کی ملکہ آئی ہے، پہلا سلاطین 10واں باب، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی، وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوں کے ساتھ یروشلیم آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالہ اور بہت سا سونا بیشبات جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی۔ یہاں پر دعا اس کے لیے کیا کی گئی ہے کہ سبا کے لوگ اس کے لیے سونا لے کر آئیں گے، اور سبا کی ملکہ جب اس کی شہرت کو سن کر اس کے پاس آئی، وہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھی بلکہ سونا لے کر آئی تھی۔ چونکہ 72 زبور میں خاص سونے کا ذکر کیا گیا ہے تو سونا کتنا لے کر آئی تھی یہ بھی بڑا ہے۔ آئیے دیکھیں پہلا سلاطین 10ویں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، سنیے ذرا۔ اور اس نے یعنی سبا کی ملکہ نے اسے کتنا سونا دیا، اور اس نے بادشاہ کو 120 کنتار، بادشاہ نے اس کو 120 کنتار سونا، مسالہ، بہت بڑا انبار اور بیش بہات جواہر دیے۔ اور جیسے مسالہ سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیا، پھر ویسے کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ 120 کنتار، میں رات کیلکولیشن کر رہا تھا یہ کتنا سونا ہوگا جو سبا کی ملکہ نے اس کو دیا۔ میرے عزیزو، ایک کنتار جو ہوتا ہے، میں نے یہ بتایا تھا، یہ تقریباً 38 کلو کے قریب ہوتا ہے، من کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا دعا کی تھی یا دعا دی تھی، کیا پیشن گوئی اس کے لیے کی تھی؟ 15ویں آیت میں لکھا ہے وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا، سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ تقریباً سال میں 666 کنتار سونا اس کو باقاعدگی کے ساتھ ملتا تھا ایک سال میں۔ 666 کنتار تو اس کے علاوہ تھا جو ہر سال اسے دیا جاتا تھا۔ اس سے آپ اس کی شہرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کلام کہتا ہے اس کے کھانے پینے کے برتن، اس کے لڑائی کے اوزار وہ بھی سونے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ تخت جس پر بیٹھا کرتا تھا وہ ہاتھی دانت کا تھا، اور کلام کہتا ہے وہ خالص سونے سے منڈا ہوا تھا۔ اتنا سونا میرے عزیزوں اس کے دور میں تھا۔ اس کے باپ نے اس کے لیے امن کی دعا کی، خدا نے اس کو امن بخشا۔ اس کے باپ نے اس کے لیے عدل و انصاف کی درخواست کی، خدا نے اس کے ایام میں اس کو حکمت دانش دی، اس نے اس کو انصاف کرنے والا بادشاہ بنایا۔ خداوند نے کہ بندہ سلیمان کے لیے اس کے باپ نے اس کی سلطنت کی وسعت کی دعا کی، خداوند نے اسے وسعت بخشی۔
खुदावन ने उसे दुश्मनों पर फतह याबी बख्शी। कौमों के बादशाह उसके लिए हदिये लाते थे। सल्तनतों के बादशाह फरमारवा जो थे वो उसके पति थे। और हमने देखा कि उसके अय्याम में सोने की बकसरत, तकरीबन 8 बातें मैंने उसकी सल्तनत के हवाले से आपके सामने गोशगुजार की। एक और ख़ास बात है जो उसके हक में उसके बाद दाऊद ने उसके लिए दुआ की थी, और वो क्या थी? वो गरीबों का ख्याल रखने के हवाले से खुदावन ने उसको बुलाया था। खुदावन ने ख़ास तौर पर बादशाहों को मुकर्रर किया था ताकि वो अपने गरीब लोगों का ख्याल रखें, उन पर जुल्म और सितम होने से वो बाज रहें। और ख़ास तौर पर जब हम चौथी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा, वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा, वो जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। 12वीं आयत में लिखा है वो मोहताज को जब वो फरियाद करेगा और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं है छुड़ाएगा। 13वीं आयत में लिखा है वो गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जान को बचाएगा। उसके बाप ने उसके लिए ये भी दुआ की थी कि वो गरीबों का दाद रसी करने वाला हो, गरीबों को जुल्म और तशद्दुद से बचाने वाला हो, गरीबों और मोहताजों की उनके दुखों में परेशानियों में अपनी रियाया की मदद करने वाला हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बावजूद कि उसका बाप उसके लिए दुआ करता है कि वो गरीबों का साथी बने, मोहताजों का उनकी ज़रूरतों में मददगार बने, वो जालिमों को टुकड़े टुकड़े करे, लेकिन शुरू में खुदावंद का खादम वैरस भी कहता है कि वो अपने लोगों का खैर खा रहा, वो गरीबों का मददगार रहा, वो उनके काम आने वाले बादशाह के तौर पर नजर आता है। लेकिन खुदा का कलाम ये भी कहता है कि एक वक्त आया जब उसने अपने लोगों पर जज़िये लगाना शुरू कर दिए, टैक्स लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उसने एक महल बनवाया, उसने हैकल की तामीर करवाई, तो उसने खुदा के लोगों को जो उसके सुपुर्द थे, जो गरीब थे, मोहताज थे, उन पर भी खुदा के बंदा सुलेमान ने जुल्म तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उन पर बेजा टैक्स लागू कर दिए। और हम सब जानते हैं इसकी वजह से उसकी सल्तनत का बंटवारा हो गया, उसकी सल्तनत का बंटवारा हो गया। और जब उसका बेटा रहबाम तख्त पर बैठा तो यरोबाम बिन नबात उसके पास आया और उसने क्या कहा, तेरे बाप ने हम पर जुल्म और तशद्दुद के जुए रखे, अगर तू उस बोझ को जो तेरे बाप ने हमारी कौम पर लाद दिया था, अगर इसको हल्का करे तो हम तेरे साथ रहेंगे, हम तुझे बादशाह मानकर तेरी पैरवी करेंगे। खुदा का कलाम कहता है रहबाम ने यरोबाम बिन नबात की बात को सुनने से इनकार कर दिया। उसने जुल्म और तशद्दुद को गरीबों और मोहताजों से कम ना किया, बल्कि उसने कहा मेरी झिंगली जो है, यानी मेरी जो छोटी उंगली है, वो मेरे बाप की कमर से भी ज्यादा मोटी है। उसने कहा ये जुल्म और तशद्दुद जो है, ये जो टैक्स जो है, ये कम नहीं होगा, मैं तुमसे ऐसे ही टैक्स लिया करूंगा जैसे मेरा बाप सुलेमान लेता था। उसके बाप दाऊद ने उसके लिए दुआ की कि सुलेमान बादशाह गरीबों की दाद रसी करने वाला बादशाह, मुसीबत ज़दों, गुरबा और मजलूमों का पुरसाने हाल हो। लेकिन उसने अपनी सल्तनत के इब्तदाई अयाम में तो उनका साथ दिया, लेकिन अपनी सल्तनत के जब वो अरूज पर पहुंचा, उसने बेपना टैक्सेस जज़िये अपनी कौम पर भी लगा दिए, जिसकी वजह से लोग उससे आजिज़ आ गए। इस ज़बूर में यह भी दुआ की गई है कि उसका नाम सदा कायम रहे। 7वीं आयत में लिखा है उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा। और यही वो अल्फाज हैं जो हम 72 ज़बूर के अल्फाज
کے ساتھ گاتے ہیں رہے گا نا صدا دیگر مسیح۔ اس کے بعد نے تو اس کے لیے یہ بھی دعا کی تھی کہ اس کا نام ہمیشہ رہے، اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے، لیکن جب وہ گناہ گار زندگی بسر کرنے لگا، دل اس کی بیویوں نے خدا کی طرف سے پھیر دیا، خداوند اس سے ناراض ہوا، اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بیٹے کے ایام میں اس کی ساری سلطنت کیا ہو گئی؟ منقسم ہو گئی، دو حصوں میں بٹ گئی۔ 10 قبائل ایک طرف چلے گئے، 2 قبائل ایک طرف چلے گئے، ایک شمالی سلطنت کہلائی، ایک جنوبی سلطنت کہلائی۔ اس کا نام ہمیشہ تک باقی نہ رہا۔ میرے عزیزو، ابھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں 72 زبور کی تمام آیات اور وہ خوبیاں خداوند کے بندہ سلیمان بادشاہ پر صادق آتی ہیں، لیکن سلیمان بادشاہ محض انسان تھا۔ شاید اس نے شروع میں تو انصاف سے سارے فیصلے کیے، اس کے دور میں کچھ امن رہا، اس کے دور میں کچھ خوشحالی رہی، کچھ لوگ اس کے متی رہے، کچھ دشمنوں سے خداوند نے اس کو رہائی دی، لیکن یہ ساری برکتیں جو اس کے باپ داؤد نے اس کے لیے مانگی جزوی طور پر اس کی زندگی میں بلا شبہ پوری ہوئی، لیکن وہ ساری باتیں جن کی دعا یا جن کی بابت خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ دعا کو ہے خداوند سے ملتجی ہے کہ خداوند بادشاہ کو حکمت دے تاکہ وہ صداقت سے فیصلے کرے، اس کے ایام میں امن ہو، اس کے ایام میں خوشحالی ہو، بادشاہ اس کے متی ہو، ہر طرح کا سونا اس کے ایام میں اس کو میسر ہو، وہ غریبوں کی داد رسی کرنے والا ہو، اس کا نام ہمیشہ رہے، لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں۔ یہ ساری باتیں میرے عزیزو خداوند کے بندہ سلیمان کی زندگی میں جزوی طور پر تو پوری ہوئی، لیکن حقیقی طور پر پوری نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، اسی لیے بہت سارے علماء اس زبور کو کیا کہتے ہیں کہ یہ زبور مسیحائی زبور ہے۔ ان باتوں کے اندر جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں یا دعا جو مانگی گئی ہے کہ وہ انصاف کرنے والا، حقیقی انصاف کرنے والا بادشاہ بنے، اس کے ایام میں خوشحالی ہو، امن ہو، بادشاہ اس کے متی ہو، قومیں اس کے حضور ہدیے گزرانے، وہ دشمنوں پر فاتح ہو، ہر طرح کی خوشحالی ہو، افراد سے تمام طرح کی برکات اس کے پاس ہو، اس کا نام ہمیشہ تک رہے۔ اگر جزوی طور پر وہ برکات سلیمان کی زندگی میں پوری ہوئی تو حقیقی طور پر یہ ساری باتیں کس پر صادق آتی ہیں؟ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا یسوع مسیح کی شخصیت پر ثابت آتی ہیں، صادق آتی ہیں۔ وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ جب وہ جلال میں اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور بیٹھے گا اپنی بادشاہی کے اندر، تو میرے عزیزوں وہ بلا شبہ صداقت سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ اس کے دور میں حقیقی خوشحالی ہوگی، امن ہوگی۔ میرے عزیزوں، اس کی سلطنت ایک دریا سے ایک دریا تک تھی، یا دریائے فرات سے لے کر مصر کی حد تک تھی، لیکن اس کی سلطنت جو ہے وہ دنیا کے آخر تک ہوگی، دنیا کی انتہا تک ہوگی۔ اور وہ کون ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح ہوگا، جو اپنی بادشاہی کے اندر جب وہ بادشاہی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھ چکا ہے اگرچہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، جب وہ باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے تو دراصل وہ بادشاہ کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، لیکن وہ ساری باتیں جن کی دعا خداوند کے بندہ داؤد نے اس زبور میں اپنے بیٹے سلیمان کے لیے مانگی، دراصل وہ اس معیار پر پورا نہ اتر سکا، لیکن یہ ساری باتیں جو صحیح طور پر صادق آتی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر صادق آتی ہیں۔ اس لیے جو خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ ایک مخصوص وقت کے لیے اس زمین پر بادشاہی کرتے رہے، ان کے اندر بے شمار کمزوریاں تھیں، ان کے اندر بے شمار خوبیاں بھی تھی جن کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن ان خوبیوں کو بھی کمال حاصل نہیں تھا۔ اگر یہ ساری خوبیاں جن
کے اندر کمال پایا جاتا ہے یا پورے طور پر جس شخصیت پر سعادت آتی ہیں وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسے اپنی زندگیوں کا بادشاہ قبول کرنا ہے تاکہ وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ بن کر ہمیں انصاف، خوشحالی، امن اور ہر طرح کی برکات سے مالا مال کرے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔